بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد پیجن فارم کی جانب سے میں استاد امجد بھٹی فرام راول پنڈی اس وقت موجود ہوں استاد ڈاکٹر ملک اخلاق صاحب کی چھت پہ۔ ماشاءاللہ یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، موسٹ فیمس راول پنڈی اسلام آباد تمام شوقین حضرات ان کو جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اخلاق کے بہت اعلیٰ اور شوقین اور فیئر شو کرنے والے ماشاءاللہ ملک اخلاق صاحب۔ سر کیا حال چال آپ کا؟ ٹھیک ہے زبردست۔ اخلاق بھائی، سب سے پہلے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے کبوتر پرور بھائیوں میں کوئی ڈاکٹر ہے آج کل، کوئی انجینئر ہے، کوئی پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو مجھے بہت خوشی ہے، میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ آپ بتائیں کہ ڈاکٹری آپ نے کس شعبے میں کی اور کس اسپیشلٹی میں آپ گئے؟ ویسے تو جو ہے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں شوق میں، لیکن میں کبوتر باز سے جو پڑھ لکھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ میں نے کبوتر بچپن سے رکھے ہوئے، شاید 5 سال کی عمر سے۔ جی تو باقی میرا جو ہے پبلک ہیلتھ میں میری پی ایچ ڈی ہے، اور زیادہ میرا جو پچھلے 20 سال میں کام ہے وہ میں صحت کے والے سے تحقیق کا کام کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں مینٹل ہیلتھ پہ، اور یہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے والے سے کاگنیٹو ڈیولپمنٹ اور مینٹل ہیلتھ کا میرا شعبہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی سر۔ اب یہ بتائیں کہ آپ سب سے پہلے کبوتروں کی کچھ بیماریوں کے بارے میں بتائیں۔ میں بھی میڈیسن کے خلاف ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میڈیسن کبوتر کو دینے سے کبوتر زیادہ جلدی مرتا ہے، مطلب لوگ اتنی ہیوی میڈیسن دے دیتے ہیں کہ کبوتر کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کبوتر لوز موشن کرتا ہے اور کبوتر جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ تو آپ پیغام دیں کہ کبوتروں کی ٹریٹمنٹ لوگ کس طرح کریں اور کیا دیکھ بھال کرنی چاہیے تاکہ کبوتر بھی لوگوں کے ٹھیک رہیں۔ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ جو بتائیں گے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ پہلی چیز تو یہ امجد بھائی کہ کبوتر جو ہے السلام علیکم، یعنی کبوتر ہو یا انسان ہو، علاج حل نہیں ہے۔ حل یہ ہوتا ہے کہ چاہے ہم، کیونکہ جو ہماری پبلک ہیلتھ کی فیلڈ ہے ہمارا اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ ایسے اقدامات کریں کہ لوگ بیمار ہو ہی نہ، لوگوں کو بیماریوں سے بچانا وہ زیادہ ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے۔ انسانوں میں اگر پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں لوگوں کو بیماری سے بچانے کے لیے، جی ٹھیک ہے، تو آپ کو 10 روپے کا آؤٹ پٹ ملتا ہے، اور جب لوگ بیمار ہو جائیں تو آپ 10 روپے لگائیں گے تو آپ کو 1 روپے کا آؤٹ پٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات انسانوں پہ ہوتی ہے، اور یہ پرندوں کے والے سے، جانوروں کے والے سے بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ آپ اپنے کبوتروں کی رکھ رکھاؤ پہ، ان کی دیکھ بھال پہ اگر 1 روپیہ لگائیں گے تو آپ کو 10 روپے کا آؤٹ پٹ ملے گا۔ جب کبوتر بیمار ہو جائیں گے تو آپ 10 روپے لگائیں گے تو 1 روپے کا آؤٹ پٹ ملے گا، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ کبوتروں کا جو آپ کا رکھ رکھاؤ ہے، کبوتروں کی مینجمنٹ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کبوتروں میں بیماری آتی ہے، ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ آپ کے کھڈوں کی ڈائریکشن ایسی ہو کہ دھوپ کو فیس کریں، آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کھڈوں کا منہ جنوب کی طرف ہو، کھڈوں کو سائز مناسب ہو، کھڈوں کی ہائٹ مناسب ہو، کھڈوں میں وینٹیلیشن پراپر ہو، ٹھیک ہے۔ اکثر دوست سردیوں میں اپنے کھڈے بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کبوتروں میں زیادہ بیماری آتی ہے، کھڈوں میں نمی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب نئے کھڈے بناتے ہیں تو اس میں سیمنٹ میں بیکٹیریل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی نئی چھت بنائے گا، نئے کھڈے بنائیں گے، 1 آدھا سال اس چھت پہ بیماری رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سیمنٹ میں بیکٹیریل ایکٹیویٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ وہ زیادہ کبوتر ایٹ رسک ہوتے ہیں۔ تو اگر نئے کھڈے ہیں تو اگر آپ ان کے اندر مٹی کی لپائی کر دیں اس میں چونا مکس کر کے، تو وہ اس میں بھی بیماری نہیں آئے گی۔ کبوتروں کے کھڈوں کی فلورنگ، پلاسٹک کے پیلٹ ملتے ہیں، وہ رکھ لیں۔ میں نے تو جو فرنیچر میں یہ بیڈ کے اندر جو پھٹیاں لگتی ہیں، بنڈل مل جاتے ہیں، تو میں نے ان کی جو ہے نا وہ بنا کے اس طرح تھوڑے تھوڑا ان میں گیپ چھوڑ کے تاکہ ڈراپنگ نیچے جاتی رہے، وہ کھڈوں کے اندر رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر کبوتروں کے دانا سب سے بڑی ایک بیماری کی وجہ بنتی ہے۔ دانے میں جب پرانا دانا ہو، دانے میں اسمیل آ جائے، وہ فنگس آ جاتی ہے۔ تو ظاہر دانا آپ کو ٹھیک لگتا ہے لیکن دانے میں فنگس ہوتی ہے، یا باجرے کو اگر دوائی لگی ہے، پرانا باجرہ ہے، پرانا دانا ہے،
اس سے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے کبوتروں میں بیماری آ جائے گی. سٹریس آتا ہے کسی وجہ سے بھی, اوور کراؤڈیڈ ہوں کھڈے میں, ایک 6x6 کھڈا ہے تو اس میں 35-36 سے زیادہ کبوتر نہ ہو میکسیمم. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ خیال رکھیں, کبوتروں کے پانی کا مناسب ہو, کبوتروں میں ہفتے 10 دن میں ایک دفعہ ان کو سیب کا سرکہ دے دیں, 10 دن میں ایک دفعہ سیلینیم دے دیں, ٹھیک ہے, اس سے بھی ان کا وٹامن ای ہوتا ہے, ان کا امیون سسٹم بہت بہتر ہو جاتا ہے. باقی مکس دانا ان کو اچھا صاف ستھرا آپ دانا ڈالیں تو آپ کے کبوتروں میں بیماری آتی ہی نہیں ہے. اور باہر سے جب کبوتر لانے میں بہت زیادہ احتیاط کریں. آپ کسی چھت پہ جاتے ہیں, آپ کے کپڑوں کے ساتھ, آپ کے جوتوں کے ساتھ بھی وائرس یا بیکٹیریا آ سکتا ہے آپ کی چھت پہ, ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ تھوڑا سا اپنے پروٹوکول, آپ کے تھوڑی سی احتیاط رکھیں. آپ کا کبوتر کہیں جاتا ہے, کہیں پکڑا جاتا ہے, 4 دن بعد واپس آ جاتا, کہتے ہیں یار یہ تو اپنا ہی ہے, اس کو کھڈے میں ڈال دو. آپ کو نہیں پتا کہ وہ 4 دن اس نے کس گھر میں گزارے ہیں. بہت ساری چھتوں میں اس طرح بھی بیماری آ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر آپ کریں تو آپ کے کبوتر بیمار نہیں ہوتے. اور بیمار ہو بھی جائیں تو پھر ان کو اس بیماری کے مطابق کوئی میڈیسن دیں. یہ نہ دیں کہ 10 میڈیسن مکس کر کے جو بیماری بھی ہے کہ اب آپ بیمار ہوں گے, بخار ہوگا تو ڈاکٹر کو دوائی دے گا, کڈنی کی اور ہے, لیور کی اور ہے, تو وہ. اور جب بھی میڈیکیشن, اینٹی بایوٹک, اینٹی فنگل, اینٹی بیکٹیریل, اس طرح کی کوئی بھی میڈیسن یوز کرتے ہیں تو کم از کم 5 دن, ایک دن میں بھی ٹھیک ہو جائیں, 5 دن لازمی کریں. اگر آپ 5 دن نہیں کرتے تو بہت سارے بیکٹیریا جو ہے اس کے جسم کے اندر ہاف ڈیڈ ہو جائیں گے, ختم نہیں ہوں گے, اور دوبارہ جب ایکٹیویٹ ہوں گے تو ان پہ وہ میڈیسن اثر نہیں کرے گی دوبارہ. آپ ویکسین کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ویکسین کرنی چاہیے کبوتروں کو یا نہیں ویکسین کرنی بہت چاہیے. ساری دنیا نہیں کرتی, کچھ خلاف ہیں, کچھ کرتے ہیں. نہیں, ویکسین ہم تو کرنی کرتے چاہیے. ہیں ماشاءاللہ, ہمارے بھی کبوتر ٹھیک رہتے ہیں. تو اس اچھا, کے بارے میں بتائیں, کرنی چاہیے اور کون سی کرنی چاہیے, اور اس کا پراپر وقت کون سا ہے؟ اچھا, لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ویکسین کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اور مرتے ہیں کبوتر. میرا جو پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے ویکسینیشن کے حوالے سے نا, ایک تو جو ہے نا, آپ نارملی ہم کبوتروں میں سب سے زیادہ خطرناک جو ایشو آتا ہے وہ انڈی کا آتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے. تو انڈی کی ویکسین میں کرتا ہوں, باقی تو اور چیزوں کی نہیں کرتا. پیرامکسو وائرس جو ہے, تو اس کی میں تو جو یوز کر رہا ہوں, جو لوکل یہاں پہ این آر سی میں ڈاکٹر خواجہ تھے, برڈ فلو کی بھی ویکسین انہوں نے بنائی تھی. انہوں نے اپنی ایک ویکسین بنائی ہے یہاں پہ لوکل جو اسٹرین ہے انڈی کی, اس کے مطابق وہ 30 ml کی وائل ملتی ہے PMV کے نام سے. ابھی مارکیٹ میں بھی کیا, مارکیٹ میں خیر مہنگی کافی دے رہے ہیں, حالانکہ اس کے پرائس اتنے نہیں وہ چارج کر رہے, وہ 1000 روپے کی دیتے ہیں, لیکن مارکیٹ میں نے سنا 2200 کی بھی دے رہے ہیں. پنجاب پولٹری سے یا مختلف شاپ سے مل جاتی ہے. 15-20 دن کا بچہ ہو, آپ اس کو کر دیں 1 پوائنٹ کر دیں, اور 20-25 دن کے گیپ سے دوبارہ اس کو 1 پوائنٹ کر دیں, پھر اس کو بعد میں ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ہی مفید باتیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہمیں. تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت ہے. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے. تو آئندہ انشاءاللہ ہم ان کے پاس تشریف لاتے ہیں, ان کے کبوتروں کا بھی شوق کرائیں گے آپ کو, دم کا, پروں کا, آنکھوں کا. تو مزید ڈاکٹر صاحب سے کوئی جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ملاقات کرتے ہیں.